خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری پگڑی کا پیچھے جو شملہ ہے اس کو آگ لگ گئی ہے، تو اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ خطیب پاکستان اور مفکر ملت اور عالم بامل جب تک چاہے ساری پگڑی جل جائے، مولانا آپ کے پیچھے آگ فٹافٹ۔ ایمرجنسی میں ادب تھوڑی قائم رہتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے مقدس قدموں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور اتنا زہر نے سرایت کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، فوراً کہنا چاہیے نا سانپ سانپ سانپ، لیکن جب حضور نے پوچھا نا کیا ہوا تو سانپ سانپ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضور کو پیروں کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ابو بکر اس ایمرجنسی میں بھی آداب آپ کو اتنے یاد ہیں، صدیق اکبر یہاں بھی، تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، ادب والے ہی ہوتے ہیں۔ ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات ہو۔ نبی دعائیں مانگتے رہے، پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین مفسرین مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگے، اور حضور دعا مانگے یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن تسی مینو مار دے لے چلو۔ اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے، شور پڑ گیا، عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمائے حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو رہ جانا۔ او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نے ہی بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟
ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے۔ عزیز دوست آپ غور کریں بات پر، تو کیسی کھلی بات ہے، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھے۔ یہ بخاری ہے، حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ حضور خواب سنا کے چپ کر گئے، یا رسول اللہ کرم نوازی کرے، تعبیر بھی تو بتائیں نا۔ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین، عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین۔ اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، امت رو رہی تھی۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ سب لوگ پریشان تھے، پر عمر سراپا دین ہے نا۔ عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہہ رہا ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی، اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا۔ عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا۔ عمر بات سن کے رو پڑے۔ میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے۔ چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا، اے بنا رویو نہیں جے منظوری، تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پامیں وصل ہوئے تے پامیں دوری۔ آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی، ہر وقت تر، دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا؟ حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا مزاج، اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا، کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے۔